کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان فی الجسد مضغۃ، ان آپ کا جب بھی آپ کو نظر آئے جملہ کسی بھی جملے میں تو آپ کا جملہ اسمیہ بنے گا، اچھی طرح ذہن میں نوٹ کر لیں۔ انا کبھی بھی جملہ فعلیہ کے شروع میں نہیں آئے گا، ہاں انا کے بعد ما لگ جائے تو پھر جملہ فعلیہ آ سکتا ہے، انا کو ہم مخفف کر دیں ان کی صورت میں لے آئیں تو پھر جملہ فعلیہ آ سکتا ہے، لیکن انا کے ساتھ کبھی بھی جملہ فعلیہ نہیں آئے گا، اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ جملہ اسمیہ بنے گا تو جملہ اسمیہ کے دو پارٹس ہیں، ایک ہے مبتدا، ایک ہے خبر۔ مبتدا خبر مرفوع ہوتے ہیں، صحیح ہے، اور خبر تین صورتوں میں آ سکتی ہے۔ خبر جو ہے وہ یا تو مفرد ہوگی یا پھر وہ جملہ ہوگی یا شبہ جملہ ہوگی۔ شبہ جملہ سے مراد کیا ہے؟ جار مجرور اور ظرف اور مضاف الیہ، اور جملے سے مراد کیا ہے؟ جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ۔ اچھا جی، انا کے بعد آ رہا ہے فی الجسدی، پورا ایک مرکب ہے، مرکب ہے جاری، اور اس کے بعد صرف ایک اسم پڑا ہوا ہے آگے، تو جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا، تو انا کا اسم کیسے بنے گا؟ لہٰذا یہ ہوگی جی انا کی خبر، ہم اسے کہیں گے جی خبر انا ہے اور مقدم ہے، آگے کر دیا گیا اس کو۔ کیوں آگے کر دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ آ رہی ہے کہ مبتدا جو ہے وہ نکرہ تھا، اسم انا مضغۃ ہے، تبھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ منصوب ہے انا کی وجہ سے۔ انا نے افیکٹ کرنا ہوتا ہے مبتدا کو، تو مبتدا چاہے اپنی جگہ پر موجود ہو چاہے اسے آپ مؤخر کر دیں، انا نے اپنا مبتدا ڈھونڈ ہی لینا ہے، یعنی جملہ اسمیہ کا مبتدا ڈھونڈ ہی لینا ہے، یعنی اپنا اسم ڈھونڈ ہی لینا ہے اور اسے افیکٹ کر دینا ہے، جا کے اسے نصب میں لے جانا ہے۔ تو ان فی الجسد مضغۃ، بے شک جسم میں ایک لوتھڑا ہے، تبھی ہم ترجمہ ایک کے ساتھ کریں، ایک لوتھڑا ہے۔ اذا جملہ شرطیہ ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، شرط کے لیے ہم نے ان ایک حرف پڑھا تھا، ان شرطیہ جسے ہم نے کہا تھا۔ اذا بھی شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اذا جب صلحت، جملہ شرطیہ ہوگا تو دو پارٹس ہوں گے اس کے، ایک ہوگی شرط اور ایک ہوگا جواب شرط، جسے جزا کہتے ہیں۔ اذا صلحت، جب وہ درست ہوگا۔ آپ کہیں گے یہ ترجمہ آپ ماضی کا مضارع میں کیوں کر رہے ہیں؟ اذا جب بھی آئے گا، اذا کے بعد آپ کو فعل ماضی ہی ملے گا، اور ترجمہ ہم مستقبل میں ہی کریں گے اس کا۔ اذا صلحت، جب وہ درست ہوگا، جواب شرط آگے آ رہا ہے، صلح الجسد، صلح فعل، الجسد اس کا فاعل، رفع میں دیکھ رہے ہیں آپ، تو جسم ٹھیک ہوگا۔ صلحت یہاں پر کیوں لگا؟ اس میں جو ہیا کی ضمیر اس کا فاعل ہے وہ جا رہی ہے مضغۃ کی طرف، جب وہ لوتھڑا صحیح ہوگا تو صلح الجسد، جسد ٹھیک ہوگا، اور پھر آگے جسد کی تاکید کے لیے توابع جمع ہے تابع کی، اور یہ ایسے اسم کو کہا جاتا ہے جس کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا، یہ اعراب میں فالو کرتا ہے اپنے پیچھے والے اسم کو۔ اس میں سے صفت ایک تابع ہے جو کہ آپ پڑھ چکے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ صفت کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا، وہ موصوف کے اعراب کو فالو کرتی ہے۔ اسی طرح ایک تابع ہے تاکید، تاکید کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا، وہ فالو کرتی ہے موقد کو، یعنی جس کی تاکید بیان کی جا رہی ہے اس کو۔ الجسد موقد ہو گیا جس کی تاکید لائی جا رہی ہے، اور تاکید لائی جا رہی ہے کلہ، دیکھیں کل کا اعراب کیا ہے؟ رفع، اس لیے کہ الجسد کا اعراب رفع ہے۔ صلح الجسد کلہ، تو پورا کا پورا جسد درست ہوگا۔ ان فی الجسد مضغۃ، یقیناً جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت، جب وہ درست ہوگا تو صلح الجسد کلہ، پورا کا پورا جسم درست ہوگا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ فَسَدَا فَسَدُوا فَسَدَتْ، اور جب وہ بگڑے گا تو اسی پیٹرن پہ آپ دوسرا جملہ لا سکتے ہیں، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو پورا کا پورا جسم بگڑ جائے گا۔ الا، الا ایک حرف ہے، حرف تنبیہ، خبردار کرنے کے لیے، خبردار، ہوشیار، سن لو، الا سن لو، وہ لوتھڑا کیا ہے؟ وَهِيَ الْقَلْبُ، وہ دل ہے۔